نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور عزیز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم، بڑا شکر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے اندر، صحت کے اندر اور قیمتی وقت کے اندر ہمیں الحمدللہ اپنے گھر میں بٹھا کر اپنا کلام پاک سننے کی توفیق عطا فرمائی. یہ محض اللہ کا کرم ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتی، کوئی پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ٹوٹتا. تو لہذا اگر کوئی پتا نہیں ٹوٹتا، کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتی، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس قانون کے تحت یہ سمجھ میں آیا کہ یہاں پر ہمارا بیٹھنا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، یعنی اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اور یاد رکھیں، اس بات کو مد نظر رکھیں کہ دین جو ہے نا، دین دنیا کی واحد نعمت، دین بھی اللہ کی نعمت ہے. اور دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ساری میری اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن وہ نعمتیں ایسی ہیں جو آدمی مانگتا ہے اللہ دیتے ہیں. لیکن دین کے بارے میں یاد رکھیں، اس کی طلب، اس کی تڑپ، اس کی سمجھ یہ مشروط ہے انابت کے ساتھ. یہدی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ کہتا ہے جو رجوع کرتا ہے اس کو صرف دین کی سمجھ دیتا ہوں، جو رجوع نہیں کرتا اس کو دین کی سمجھ میں نہیں دیتا. معلوم ہوا دین کی سمجھ جو ہے یہ سمجھداری کے ساتھ مشروط نہیں ہے، یہ قابلیت کے ساتھ مشروط نہیں ہے. دین کی سمجھ قبولیت کے ساتھ مشروط ہے. وگرنہ دنیا کے اندر یا آپ دنیا کہاں پھریں گے، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں جہاز میں بیٹھ کے سفر کریں دنیا کی. آپ کسی مسجد کے ماحول میں ہی دیکھ لیں، یہ پنکھے دیکھ لیں، یہ کتنے سمجھدار لوگوں نے بنائے ہیں. یہ اسپیکر دیکھ لیں، کتنے سمجھدار لوگوں نے بنائے ہیں. یہ موبائل دیکھ لیں، یہ اے سی دیکھ لیں، یہ اس بلڈنگ کا اسٹرکچر دیکھ لیں. معلوم ہوتا ہے کہ بڑے سمجھدار لوگ تھے جنہوں نے یہ بنائے ہیں. یہ ہوائی جہاز دیکھ لیں، ہزاروں لوگ اٹھا کے چلتا ہے. بحری جہازوں کو دیکھیں، کتنے کتنے ٹنوں ٹن سامان لے کے چلتا ہے. لیکن اس کے باوجود ان میں اکثر لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہوتا. اتنی بڑی مشینیں بنانے والوں کو اللہ ایمان کی دولت سے مستفید نہیں کرتے. ہمارے سامنے یہ بڑے بڑے ایٹم بم بنانے والے یہ یہود و نصارہ، نہیں سمجھ معلوم ہوا کہ جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں تڑپ طلب ہوتی ہے، اللہ ان کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، ادروائز نہیں. ابو جہل کو دیکھیں، میرے نبی کا رشتہ دار ہے، نسبتوں والا ہے، سید خاندان ہے، قریشی خاندان ہے، باپ اتنے عالی نسب والا، دادا اتنے عالی نسب والا، بھتیجا پورے دونوں جہانوں کا بادشاہ، جس کے بھتیجے کے گھر میں قرآن نازل ہوتا ہو، جس کے بھتیجے کے گھر میں فرشتے نازل ہوتے ہوں. اتنا بڑا مرتبے والا ابو جہل کہ جس کے بھتیجے کو اٹھانے کے لیے فرشتے آ کے پیار سے پیروں کو ملتے ہوں کہ اٹھانے کی زحمت نہیں کرتے، پیروں کو آ کے میرے نبی کے
بنتے ہیں کہ شاید میرا نبی اٹھ جائے، اٹھے تو اس کو وحی سنائیں، اللہ کا پیغام سنائیں، نہ اٹھے تو ویسے واپس چلے جائیں۔ بتاؤ کتنی نسبتوں والا ہے ابو جہل، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اسے لقب دیا ابو جہل کا۔ اور اس کے برعکس ایک ایسا آدمی جس کے ہونٹ موٹے موٹے، جس کے پاؤں اتنے موٹے موٹے، جس کی آنکھیں اتنی موٹی موٹی، شکل اس کی کالی، اور چلنے کا ڈھنگ بند نہیں، نسبتیں بھی کمزور، بکتا ہوا غلام، اس کو اتنی سمجھ نہیں جتنی ابو جہل کے پاس عقل تھی، لیکن اس کو لقب دیتا ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی۔ آج میں بھی کہتا ہوں سیدنا کا مطلب پتہ ہے میرا سردار بلال حبشی۔ ابو بکر بھی کہتا ہے سیدنا بلال حبشی، عمر بھی کہتا ہے سیدنا بلال حبشی، علی بھی کہتا ہے سیدنا بلال حبشی، ہمارا سردار، ہمارا سردار، ہمارا سردار۔ فرق دیکھیں میرے اللہ کی تقسیم کا۔ علامہ اقبال کیا خوبصورت شعر کہتا ہے کہ تقسیم کیا ہر شے کو قصہ میں ازل لے، جو شخص جس چیز کے قابل نظر آیا۔ یہ علامہ اقبال کہتا ہے میرے اللہ کی تقسیم ہے۔ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا ابو جہل کے دل کے اندر طلب تھی، اس کے دل میں تڑپ تھی، اس کے دل میں انابت تھی، اس کے دل میں شوق تھا، اس کے دل میں جذبہ تھا۔ اس کے برعکس ابو جہل بدبخت 18,000 دفعہ میرا نبی اس کے گھر کے سامنے گیا ہے کھٹکھٹانے کے لیے دروازہ، صرف اس بات کی لے کے کہ چچا جان خدا کی قسم میرے کان میں کلمہ پڑھ دو۔ ایک مرتبہ سخت اندھیری رات، اندھیرا طوفان، ہر طرف طوفان، بجلیاں کڑک رہی ہیں، رات کا 2، 3، 4 بجے کا ٹائم، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے ابو جہل کے گھر کا۔ ابو جہل اپنی بیوی کو کہتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے جو اس وقت اس حالت میں، اس اندھیری رات میں، اس تکلیف کے اندر میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے خدا کی قسم یہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ دروازہ کھولا جاتا ہے، آگے میرے پیارے نبی کا چہرہ اطہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ، روشی پڑھا دو گیا، روشی کے بڑے فضائل، چہرہ دیکھا، کہنے لگا بیٹا کیا بات ہے، قسم کھا گیا تھا نا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا چچا جان کوئی تقاضا نہیں ہے، کوئی احتیاط نہیں ہے، مجھ محمد کو کچھ نہیں چاہیے، میرا اللہ تو میرے لیے زمین کو بچھا کے رکھا ہوا ہے، آسمان سے فرشتے آتے ہیں، وہ تو مجھ سے روز پوچھتے ہیں بتاؤ محمد عربی احد پہاڑ سونے کا کر دیں، جبل پہاڑ جنا اور سونے کا کر دیں، بتاؤ اس بستیوں کے اندر درخت وغیرہ سونے کے کر دوں، مجھے تو دولت نہیں چاہیے، مجھے تو دولت نہیں چاہیے، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، چچا جان کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو جہل کہتا ہے یار میں تو پہلے غصے بھی تم سے ہوتا تھا کہ مجھ سے یہ بحث نہ کیا کرو، آج میں غصے نہیں ہوتا تم سے، لیکن تیری مرضی تیری مہربانی میں ہاتھ باندھتا ہوں، آج کچھ اور مانگ لو، میں نے قسم کھائی ہے دینے کی، تیری مہربانی کچھ اور مانگ لو، یہ نہ مانگ مجھ سے۔ کہنے لگا میرے پاس تقاضا ہی کوئی نہیں ہے، لفظ مانگنا، میم الف نون گاف تے الف، لفظ مانگنا محمد کی لغت میں ہے ہی نہیں سوائے کلمے کی علاوہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد نے کبھی کسی سے نہیں مانگا، میں نہیں مانگتا، میں مانگتا ہوں تو صرف کلمے کو مانگتا ہوں کہ کلمہ پڑھ لو، وہ بھی اس لیے کہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہرحال میں موضوع سے آگے نکل گیا، آج ہمارا موضوع ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص میری دلی خواہش ہے، زندگی موت کا پتہ نہیں ہے،
میرے دل میں یہ دائیاں پیدا ہوا کہ کچھ نہ کچھ قرآن کی ہمیں سیر کرنی چاہیے. اوقات بڑے قیمتی ہوتے ہیں, ہم دنیا میں جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں, وقت نہیں ہوتا. چلو کچھ نہ کچھ 5-10 منٹ میں قرآن پڑھ لیا کریں, اور قرآن میں ہی سب کچھ ہوتا ہے. فرمایا سورہ اخلاص. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کا لفظی معنی ہی خالصتاً, پیور, جس میں کسی چیز کی آزمائش نہ ہو, اس لیے اس سورت کا نام اخلاص رکھا گیا. اور اس کا ترجمہ آپ سنیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد. میرے پیارے حبیب ان سے کہہ دیں, کن سے کہہ دیں؟ مخلوق خدا کو کہہ دیں, اپنی امت کو کہہ دیں, ماننے نہ ماننے والوں کو کہہ دیں. هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے, وہ اللہ ایک ہے. نمبر 2, اللہ الصمد, بے نیاز ہے. میں ترجمہ کر رہا ہوں صرف, اس کے اوپر تھوڑی سی بات میں کروں گا کیونکہ رب بھول جاتا ہے. میری کوشش ہے ترتیب کے ساتھ بات کروں. صمد کہتے ہیں بے نیاز کو ہماری اردو زبان میں. یاد رکھیں, اردو زبان اور عربی زبان میں زمین آسمان کا فرق ہے. بلکہ میں اردو زبان کا ہوں اس لیے اردو کا کہہ رہا ہوں, وگرنہ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید کا صحیح ترجمہ کر سکے. کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن کا ترجمہ ہی آج تک نہیں ہو سکا. بیان ہی تشریح ہوتی ہے, تشریح, ترجمہ نہیں ہوتے. انہیں میں ایک لفظ سمجھ ہے. نہ انگریزی میں اس کا کوئی ترجمہ ہے, نہ اردو میں ہے, نہ پشتو, کسی دنیا کی زبان میں. ہم سمجھانے کے لیے ترجمہ کرتے ہیں, اور بس جو ہمارے پاس لفظ ہے ہم کہتے ہیں بے نیاز. لم یلد ولم یولد, نہ بیٹا نہ باپ, نہ اس سے کوئی پیدا کیا گیا, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کا کوئی بھی برابر نہیں ہے, ہم سب نہیں ہیں. یہ ترجمہ ہے سمپل, سادہ. ایک لفظ ہوتا ہے شان نزول. میں نے کہا نا تھوڑا سا قرآن سمجھا. قرآن شان نزول کسے کہتے ہیں؟ شان نزول کہتے ہیں, آپ جب قرآن پڑھتے ہیں نا ترجمے کا, تفسیر کا, ایک لفظ ہوتا ہے شان نزول. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو آیات پڑھی گئی ہیں, یہ جو رکوع پڑھا گیا ہے, یہ جو سورت پڑھی گئی ہے, یعنی اس کے اترنے کی وجہ کیا ہے, اسے کہتے ہیں شان نزول. اس کی وجوہات کیا ہیں, یہ اترا کیوں. 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید قرۂ ارض کے اوپر اترا ہے. 23 سال میں سٹیپ بائی سٹیپ, تدریجاً, آہستہ آہستہ. وگرنہ لوہے محفوظ میں تو قرآن لکھا جا چکا تھا. شب قدر کے موقع پر اللہ نے قرآن یک بار کی اتار دیا تھا, لیکن زمین کے اوپر 23 سال کے عرصے میں سٹیپ بائی سٹیپ, جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے قرآن کو اتارتا گیا اللہ پاک نبی علیہ السلام کے اوپر. اب شان نزول کسے کہتے ہیں؟ نازل ہونے کی وجہ. اب اس کی وجہ کیا تھی, یہ سورت کیوں اتری؟ روایات کے اندر آتا ہے, روایات کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ کا ایک وفد آیا. قریش مکہ کا ایک وفد ہے, مشرکین ہے. انہوں نے کہا, ایک وفد, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ نہیں کہا, انہوں نے کہا اے محمد بن عبداللہ, یہ جو تم ہمارے ساتھ کرتے ہو نا مقابلہ, ہمارے خداؤں کے مقابلے میں خدا لے آئے ہو تم, یار اس کا حسب نسب کیا ہے؟ یعنی اس کا حسب نسب کیا ہے؟ یہ کس کا بیٹا ہے, یہ کس کا باپ ہے, اس کا آگے پیچھے کون ہے, یار بتاؤ تو صحیح ذرا. ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین یہود و نصارہ ہے, انہوں نے بھی یہ سوال کیا کہ یہ جس خدا کی تم دعوت دیتے ہو, ان کا یہ کس چیز سے بنا ہے؟ سونے سے بنا ہے, چاندی سے بنا ہے, ہیرے سے بنا ہے, جواہرات سے بنا ہے, پتھر سے بنا ہے, لکڑی سے بنا ہے. یہ حدیث سنا رہا ہوں, حدیث آپ کو.
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس قسم کے سوالات کیے جاتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فی البدیہہ جواب دینے کی بجائے آسمان کی طرف متوجہ ہو کے دیکھتے تھے کہ ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو یہی مزاج ملے گا۔ بہرحال جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ان کو جواب دو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ مٹی، نہ پانی، نہ سونا، نہ چاندی، نہ لکڑ، نہ پتھر، ٹھیک ہے نا، اور اسی طریقے سے نہ اس کا باپ، نہ اس کا بیٹا، نہ اس کے رشتہ دار، نتھنگ، نیور، بالکل نہیں، کبھی نہیں، کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، بس سمپل۔ یاد رکھیں میرے دوستو، میں اور آپ انسان ہیں، ہم جب کچھ سوال کرتے ہیں نا تو ہم اپنی ذہنی کیپیسٹی کے مطابق سوال کرتے ہیں، اس سے اوپر نیچے چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی دیکھیں نا، قبر کے احوال میرے دماغ میں اس لیے نہیں آتے، میرے دماغ کے اندر کسی خلیے میں ان کا کوئی سانچہ نہیں ہے۔ آسمان سے اوپر کی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے۔ ایک سیلاب آیا، سیلاب جانتے ہو نا، سیلاب آیا تو ایک مینڈک جو ہے نا وہ سمندر کے اندر رہتا تھا، دریا میں رہتا تھا۔ سیلاب آیا، دریا امڑ پڑے، وہ مینڈک بھی جو ہے نا وہ پانی کے ساتھ بہہ کر جو ہے نا وہ بھی بہہ نکلا۔ جب اوپر سے پانی تھما، سیلاب بیٹھا، تو جو کنویں کا مینڈک تھا نا جی، اپنا اس کا سمندر کا مینڈک، دریا کا مینڈک، وہ جب بیٹھا پانی تو وہ کنویں میں گر گیا۔ میری اور آپ کی مثال یہ ہے، وہ کنویں میں گر گیا۔ اب جب کنویں میں گرا تو اس میں پانی تھا تھوڑا، اب کنواں کتنا بڑا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کنواں، یہی کوئی 5 بائی 5 فٹ اسکوائر فٹ، 8 بائی 8 اسکوائر فٹ، 10 بائی 10 اسکوائر فٹ، اتنا ہی ہوگا، اس سے تو گول کنواں نہیں ہوتا زیادہ۔ جب اس پہ گرا، اندر تھا کنویں کا مینڈک۔ اب سمندر کا مینڈک کنویں کے مینڈک سے کہتا ہے، کنویں کا مینڈک سمندر کے مینڈک سے کہتا ہے میاں کدھر سے آئے ہو؟ کہنے لگا یار میں تو سمندر کا رہنے والا ہوں یا دریا کا رہنے والا ہوں۔ کہتا اچھا وہاں کیا ہوتا ہے؟ بہت پانی ہوتا ہے۔ کتنا؟ وہ جو کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا وہ چھلانگ لگاتا ہے یہاں سے فٹ کر کے، یہاں آدھا 6 8 1 فٹ، اتنا ہوتا ہے دریا۔ وہ سمندر کا کنواں کہتا ہے نہیں یار بے وقوف ہو، اتنا تو نہیں ہوتا، اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ پھر چھلانگ لگاتا ہے مینڈک کا کنواں، ہاں جی 1 فٹ اور چھلانگ لگاتا ہے، یار اتنا ہوتا ہے دریا یا سمندر؟ کہتا ہے نہیں میاں بے وقوف، اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ وہ اور چھلانگ لگاتا ہے اور چھلانگ لگاتا ہے، کنواں ختم، کنواں ختم۔ جب کنواں ختم ہوتا ہے تو کنویں کا مینڈک کہتا ہے دریا کے کنویں کو اتنا بھی نہیں ہوتا، کہتا ہے نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بہت بڑا ہے۔ تو کنویں کا مینڈک کہتا ہے بڑا بے وقوف ہے، اس سے بھی کوئی بڑا ہو سکتا ہے، تو بڑا بے وقوف ہے۔ بھئی کنویں سے بڑا کون ہے؟ اس کی پیدائش بھی کنویں میں ہوئی تھی، وہ مرے گا بھی کنویں میں، اس کو نہیں پتا۔ دنیا میں ہم پیدا ہوئے، دنیا میں ہی مریں گے، ہمیں نہیں پتا یہ دنیا کتنی چھوٹی ہے۔ ادنا جنتی کو اس دنیا سے 70 گنا بڑی جنت ملے گی۔ تصور نہیں ہے، کانسیپٹ نہیں ہے، میرے دماغ کی کیپیسٹی نہیں ہے، کیسے سمجھاؤں؟ بھئی سمجھ نہیں آتا۔ سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا، اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، اللہ پر ایمان لانا پڑے گا کہ اللہ کا نبی کہتا ہے یہ دنیا کچھ نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اللہ نے جنت بہت وسیع بنائی ہے۔ ایمان لانا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا۔ قبر میں جاؤ گے 70 ہاتھ جو ہے ادھر پھیل جائے گی، ادھر پھیل جائے گی، ادھر پھیل جائے گی، اگر برا ہوگا تو اس کو بھیج دے گی، ایمان لانا پڑے گا۔ 12 یہ تھا شان نزول جو میں نے آپ کو بتایا، میں نے آپ کو ترجمہ سنایا۔ اب تھوڑا سا اس کو قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کو قرآن سے سمجھتے ہیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے قرآن کو قرآن سے سمجھو تو مزہ آتا ہے۔
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کا سب سے پہلا مفسر قرآن ہے. قرآن کی تفسیر جو ہے نا، سب سے پہلے قرآن کا مفسر خود قرآن ہے. اگر قرآن کی ایک آیت سمجھنی ہو تو ان کو دوسرے پاروں میں دیکھو، 2 4 5 7 10 20 اور پارے بھی ہیں، ان میں دیکھو. اس کے بعد قرآن کی تفسیر سمجھنی ہو تو میرے اللہ کے نبی کی سیرت دیکھو. یہ قرآن کی تفسیر ہے. آج بدقسمتی سے ساری زندگی جو میوزک سینٹر میں گزارتا ہے تو وہ بھی اٹھ کے قرآن کی تفسیر لکھ دیتا ہے. ایک آدمی ایم.اے اسلامیات کرتا ہے، وہ بھی قرآن کی تفسیر لکھ دیتا ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. میرا موضوع نہیں ہے، پھر کبھی سے انشاءاللہ. گزارش یہ ہے، قل هو اللہ احد. احد کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں احد ایک کو کہتے ہیں، واحد ایک کو کہتے ہیں. یہاں لفظ واحد نہیں آیا، لفظ احد آیا ہے. یہ قرآن کی لغت، عربی لغت کی یہ امتیازی شان ہے. ایک لفظ ایک معنی دینے کے باوجود مفہوم مختلف رکھتا ہے. یہ سریکی زبان کے اندر یہ شان نہیں ہے، اور یہ اردو کی شان نہیں ہے، انگلش فرینچ جرمن کی یہ شان نہیں ہے. یہ قرآن کی زبان کی شان ہے. ایک لفظ ہوگا، اس جیسا اور لفظ بھی اس میں پایا جائے گا، مفہوم علیحدہ علیحدہ ہوں گے. یہ قرآن کی شان ہے. کیوں؟ اس زبان کو میرے اللہ نے پسند کیا، اس زبان کو میرے نبی کی زبان کو بنایا. جو چیز اللہ کے نبی کے ساتھ لگ جائے اس کی حیثیت امتیازی بن جاتی ہے. اس میں اللہ عمق پیدا کر دیتا ہے، عمدگی پیدا کر دیتا ہے، خوشبو پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے. یہی کپڑا میرے ساتھ لگا ہے، اس کپڑے کی کیا اوقات ہے؟ اس کی کوئی اوقات نہیں. یہ بھی فیصل آباد سے شاید بن کے آیا ہو، اور شاید وہ بھی کپڑا فیصل آباد سے بن کے آیا جو ہم قرآن کے اندر غلاف چڑھاتے ہیں. وہی کپڑا بیت اللہ کے ساتھ لگتا ہے، وہ بھی شاید فیصل آباد سے بن کے آیا ہو. لیکن اس کی کوئی اوقات نہیں، کیونکہ میری کوئی اوقات نہیں. جو کپڑا قرآن کے ساتھ لگتا ہے اس کی اوقات بن جاتی ہے. جو بیت اللہ کے ساتھ لگتا ہے اس کو لینے کے لیے وقت کے بادشاہ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں. یہ بیت اللہ کی میرے اللہ کی شان ہے. یہ میرے اللہ کی جو ہے نا، فرمایا ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے نسبتوں کے بدلنے سے مرتبے بدل جاتے ہیں. جب نسبت بدلتی ہے مرتبہ بدل جاتا ہے. احد کا معنی ہے ایک، واحد کا معنی بھی ایک ہے. لیکن سمجھیں، اچھی طرح سمجھیں. اللہ نے کہا قل هو اللہ احد. احد اس کو کہتے ہیں جس کے اجزائے ترکیبی نہ ہوں. واحد اس ایک کو کہتے ہیں جس کے اندر اجزائے ترکیبی ہو. میں مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو. میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. یہ پنکھا ایک ہے، سب کے اوپر لگا ہے. یہ ایک پنکھا ہے، اس کو ہم واحد کہیں گے، احد نہیں کہیں گے. وجہ اس لیے کہ جب ہم پنکھے کو دیکھتے ہیں اس کے اندر پلاسٹک کی بھی آمیزش ہے، اس کے اندر لوہے کی بھی آمیزش ہے، اس کے اندر پیتل کی بھی آمیزش ہے، اس کے اندر کاپر کی بھی آمیزش ہے. یہ 4 5 6 7 8 چیزوں سے مرکب ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں بھی ایک پنکھا کہاں ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ایک پنکھا ہے. اس کے لیے احد کا لفظ نہیں بولا گیا، اس کے لیے واحد کا لفظ بولا گیا ہے. لیکن جب ہم اس کے اجزائے ترکیبی دیکھتے ہیں تو بہت سارے ہیں اس کے اندر. اور احد کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی اجزائے ترکیبی نہ ہو. جیسے اللہ، اللہ کا کوئی اجزائے ترکیبی نہیں ہے. نہ ہاتھ، نہ پاؤں، نہ باپ، نہ بیٹا، کچھ بھی نہیں. ایک ہی مثال، کیونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے. آگے چلیں. صمد. صمد کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں صمد، اردو میں کہتے ہیں بے نیاز، لیکن یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے. ہم تشریح کر سکتے ہیں. تشریح میں سنیں. صمد کہتے ہیں ایک ایسی پرسنالٹی، ایک ایسی چیز جس کی طرف دنیا کی تمام چیزیں متوجہ ہوں اور محتاج ہوں. دنیا کی تمام چیزیں جس کی طرف متوجہ اور محتاج ہوں، اور وہ خود کسی کی طرف محتاج نہ ہو، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہو. یہی وجہ ہے
میرے اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ لغنی عن العالمین، میں تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہوں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی اس کی تشریح کرتی ہے، اللہ حدیث کے اندر اپنے نبی کے ذریعے فرماتا ہے میرے پیارے حبیب اپنی امت سے کہو تمام دنیا کے لوگ، تمام دنیا کے چرند پرند درند، تمام نباتات جمادات حیوانات، اس کے علاوہ زمین، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، عرش، کرسی، تمام چیزیں میری مخالف ہو جائے تو یہ میری جہنم کے اتنے سی جگہ بھی پر نہیں کر سکتے۔ میں نے اتنی بڑی جہنم بنائی ہے، اگر یہ سارے نافرمان ہوتے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تمام جہاں پانوں سے بے پرواہ ہوں۔ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ اور اگر یہ تمام میرے فرما بردار بن جائے، تمام کے تمام، کوئی پرواہ نہیں ہے، میری جنت میں یہ سب کے سب چلے جانے کے باوجود، ادنا درجے کے جنتی کو 70 گنا دینے کے باوجود، جو بڑے بڑے مرتبے ان کے تو حال ہی کچھ اور ہوگا، پھر بھی میری جنت سے اتنا بھی کم نہیں ہو سکتا کہ جیسے ایک پرندہ سمندر سے چونچ کے ذریعے ایک قطرہ اٹھا لے۔ اتنا بڑا تو خدا ہے۔ اب اس خدا کی تعریف کرنے بیٹھے، اللہ اکبر کبیرہ، تعریف کرنے بیٹھے ہیں جی۔ اور بھی اس کے اندر کچھ چیزیں تھیں جو میں بتانا چاہتا تھا آپ کو، لیکن میں چھوٹی سی ایک تعریف اللہ کی بتاتا ہوں کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اور اتنی دیر میں ہمارا ٹائم بھی ہو جائے گا۔ آسمان سے وحی نہیں آئی، نبی کی حدیث موجود نہیں ہے، لیکن وہ دنیا جس کے اندر میں اور آپ رہتے ہیں، اور دنیا کے وہ سائنسدان جن کے اوپر کم و بیش ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں، یا یہ سائنسدانوں نے یا یوں کا فلاں فلاں فلاں، وہ کہتے ہیں اللہ نے تو کہہ دیا کہ اس کائنات کو تم نہیں سمجھ سکتے، اس کے عمق کو نہیں سمجھ سکتے، میں نے کتنی بڑی بنائی ہے، آج تک کوئی اس کی مسافت طے نہیں کر سکا۔ لیکن سائنسدان جو کہتے ہیں، میں اسی کی بات سنا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات 500 ملین کہکشاؤں پر مشتمل ہے، 500 ملین کہکشائیں، اور 1 ملین 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے۔ اب پھر 10 لاکھ میں سے جو ایک ہے، اس کے اندر اتنے ستارے سیارے ہیں، ان میں سے ایک سیارہ زمین ہے جو 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ ہماری گاڑی موٹر وے پہ 120 پہ چلتی ہے نا، 120 پہ چلتی ہے، ہاں جی 130 پہ چلان ہو جاتا ہے، ہاں جی، اور کہتے ہیں کہ نہیں 120 سے اوپر نہ چلاؤ، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کچھ بھی نہیں بچتا، اور بچتا بھی کچھ نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہاں جی۔ لیکن 120 اور کہاں 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار، آپ خود اندازہ لگائیں۔ ایک اور بات، دنیا میں آج تک سائنسدان اتنی ترقی نہیں کر سکے کہ کوئی ایسی مشین بنے جو چل بھی رہی ہو اور تو گھوم بھی رہی ہو، جو چل بھی رہی ہو تو گھوم بھی رہی ہو۔ لیکن سائنسدان اس بات پر متفق ہیں، یہ زمین 1000 ملین فی گھنٹے کی رفتار سے چل بھی رہی ہے، گھوم بھی رہی ہے۔ آج تک کبھی ہماری خوربازیاں لگی ہیں؟ نہیں لگی۔ سائنسدان کہتے ہیں ہاں یہ چل رہی، گھوم رہی۔ یہ سورج جو آہستہ آہستہ چلتا ہمیں نظر آتا ہے، 6 لاکھ میل فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہا ہے، 6 لاکھ میل فی گھنٹہ۔ خدا کی قدرت کو دیکھیں، اور ایسے سیارے جو چل رہے ہیں، یہ سائنسدان نے تحقیق کی ہے، کسی نے جھٹلایا نہیں ان کو۔ ایک ایسے سیارے بھی ہیں جو صرف 1 گھنٹے میں، صرف 1 سیکنڈ میں 8 میل فی گھنٹے کی رفتار سے، 1 سیکنڈ میں 33 میل فی گھنٹے کی رفتار سے، 1 سیکنڈ میں 84 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلتے ہیں۔ 1 سیکنڈ، یہ کون چلا رہا ہے نظام قدرت؟ پتہ نہیں۔ یعنی کروڑوں اربوں خربوں کہکشائیں آسمان میں چل رہی ہیں، کبھی یہ ٹکرانے کی آواز نہیں آئی۔ 40-50 گاڑیاں اکٹھی ہو جائیں تو ٹھا ٹھا کی آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ خود کہتا ہے یہ تمہارا نظام نہیں ہے، میرا نظام ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالت ان امسکهما من احدهما انه كان حلیما غفورا۔ سورہ یاسین سے
پہلے والا یہ رکوع ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اللہ کہتا ہے یہ سارا میں نے تھام کے رکھا ہے, یہ میں نے تھام کے رکھا ہے. یہ تمہارے پاکستان کا سارجنٹ نہیں ہے, یہ جاپان اٹلی فرانس کا سارجنٹ نہیں ہے, یہ میرے حکم کے تابع یہ چل رہے ہیں, اللہ کے حکم سے چل رہے ساری چیزیں. اچھا چلو چھوڑو اس کو, یہ تو سائنسدان کہتے ہیں, میں قدرت کا مظہر انسان کو دکھاتا ہوں. اللہ کہتا ہے قرآن میں چیلنج کرتے ہوئے, انشاءاللہ موقع ملا تو پھر کبھی یہ سورت, لیکن ایک چیز انسانوں کی سن لیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے تم اگر مجھے سمجھنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس پیسے نہیں نا, ٹکٹ نہیں ہے برازیل جانے کے, جرمن, اٹلی, فلاں نہ جاؤ. چلو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, تم اپنے آپ کو دیکھو غور سے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, قرآن کی آیت ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہیں تمہارے اندر اپنی وحدانیت دکھاتا ہوں, تم کبھی غور سے اپنے آپ کو دیکھو. یہ بھیجا تم نے دیکھا ہے, یہ بھیجا چھوٹا سا بھیجا ہوتا ہے, چھوٹا سا بھیجا ہے, اتنا بھیجا. آئنسٹائن کا جب دماغ تولا گیا تو 11 سمتھنگ تھا, کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا دماغ تھا. میری بحث نہیں ہے کہ احد اللہ کا کتنا ہوتا ہے یا آئنسٹائن کا کتنا تھا, یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن میں اس لغت کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ بھی سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ آئنسٹائن کا دماغ جب تولا گیا تو 11 سمتھنگ تھا. چھوڑو اس بات کو, اب جاؤ سائنسدانوں کی بات پر. یہ دماغ کا جو بھیجا ہے, کہتے ہیں اس دماغ کے بھیجے میں 1000 ملین عصبی خانے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا کہ ملین 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے. بتاؤ اس کے اندر کتنے سوراخ ہیں اس دماغ کے اندر. میں نہیں کہتا, قرآن حدیث میں نہیں آیا, میں آپ کو سائنسدان کی بات بتاتا ہوں. اب اس 1000 ملین عصبی خانے سے, ہر خانے سے ایک تار نکلتی ہے, پورے جسم کے اندر پھیلی ہوئی ہے, اور اسے ہم کہیں گے مواصلاتی نظام. اب اس مواصلاتی نظام کی جو رفتار ہے وہ 80 میل فی گھنٹے کی رفتار ہے. اگر کسی کیڑی نے, کسی جانور نے پاؤں کے اوپر کاٹا ہے, کاٹا پاؤں پہ ہے, پتہ دماغ کو لگ رہا ہے. جیسے ہی دماغ کو لگتا ہے تو وہ پورے جسم کو متحرک کرتا ہے. یاد رکھیں, اور دماغ پورے جسم کو کہتا ہے بھئی سارا جسم کام جائے, پھر سارا جسم کامتا ہے, ادروائز نہیں کامتا. یہ ذہن میں رکھیں, پاؤں کا فنکشن اور ہے, دماغ کا فنکشن نہیں. آگے چلیں. یہ زبان, انڈیا کے ایک تاجر کی زبان کے اوپر تلی ختم ہو گئی, کہنے لگا پوری دولت لے لو, یہ زبان کی جھلی واپس لے آؤ, یہ جس سے تھوک بنتی ہے, یہ تھوک کھانے کو ہضم کرتی ہے. آپ اندازہ لگائیں, ہم اللہ کی اس بات کی نعمت کا شکر کر سکتے ہیں. فرمایا کہ ایک زبان کے اندر 30,000 ذائقے خانے ہیں. یہ کان چھوٹا سا نظر آتا ہے, 1 لاکھ سماعتی خانے اس کے اندر موجود ہے, 1 لاکھ. یہ آنکھ, معمولی آنکھ سمجھتے ہیں, 130 ملین, 103 کیمرے نہیں, 130 ملین کیمرے فٹ ہے. اتنی بڑی قدرت. فرمایا ان اللہ لطیف خبیر. لطیف کہتے ہیں بریک بین کو, اتنا تو میں بریک بین ہوں. اگر تم پھر بھی مجھے نہ سمجھو, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اگر تمہیں پھر بھی یہ سورج سمجھ میں نہیں تو پھر تمہاری مرضی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.